سامنے محترم، ہمارے یہاں وصیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وصیت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اگر ہمیں دنیاوی مثال پیش کروں کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہو جائے اور اگر وہ ہمیں وصیت کرے تو اگر ہم اس سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی وصیت پر جلد از جلد عمل کریں. تو یہ تو دنیاوی رشتے ہیں کہ جس پر جلدی سے جلدی اس کی وصیت پر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے. لیکن میں جس وصیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ وصیت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جن سے محبت اور عقیدت اور مودت کا حکم دیا گیا ہے، کہ جس کا اعلان خود قرآن نے کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضربت لگی اور شہادت کے موقع پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا وصیت کر رہے ہیں. سامنے محترم، نہج البلاغہ میں یہ وصیت موجود ہے. اور مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وصیت فقط امام حسن اور امام حسین کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولا کی یہ وصیت مولا کے ہر اس چاہنے والے کے لیے ہے کہ جو مولا سے عقیدت رکھتا ہے، جو مولا کی معرفت کو سمجھتا ہے، جو مولا سے محبت کرتا ہے. سامنے محترم، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ مولا کی یہ وصیت آپ کے لیے ہے، مولا کی یہ وصیت آپ کے لیے ہے، مولا کی یہ وصیت میرے لیے ہے. اور اگر ہم مولا کی اس وصیت پر عمل کر لیں تو یقینی طور پر ہم جب اس مولا کی وصیت پر عمل کریں گے تو ہم حقیقی مسلمان ہو جائیں گے. جو مولا یہ صدا بلند کر رہے ہیں فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو سامنے محترم اب ہمیں اس امر کو پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی حیات کو ایسا بنانا ہے کہ جب ہم موت کی منزل پر پہنچیں تو ہم بھی سکون قلب کے ساتھ قبر میں اتارے جائیں. سامنے محترم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے کہ انسان موت سے نہیں ڈرتا، انسان اپنے اعمال سے ڈرتا ہے. انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اس کو موت سے ڈراتے ہیں. لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وصیتیں، اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا مولا کی ان وصیتوں پر عمل کر لے تو یہ اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی وصیت کہ خدا سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر. سامنے محترم، یہ فقط اگر سنا جائے کہ خدا سے ڈرتے رہنا ایک جملہ ہے، لیکن اگر میں اپنا محاسبہ کروں کہ کیا میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں اگر اپنا محاسبہ کروں کہ میں کیا خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہوں، میں اگر اپنا محاسبہ کروں کہ کیا میں خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، تو انسان اپنی سیلف ایویلیویشن کرے کہ آیا وہ خدا سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا. کہ جہاں پر اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، جہاں پر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ آیا میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں یا میں نماز نہ پڑھنے کے بہانے تلاش کر رہا ہوں، کہ میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. سامنے محترم، یہ خدا سے ڈرنا کہلاتا ہے. فقط خدا سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ خدا کا تصور آئے اور انسان ڈر جائے اور خدا کے بتائے ہوئے احکامات سے دور رہے، نہیں، بلکہ خدا سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہنا. خدا سے ڈرنا یہ ہے کہ خدا کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. خدا سے ڈرنا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. خدا سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ میں اتنا نڈر ہو جاؤں کہ میں اپنے اطراف کے لوگوں کو پریشان کروں، میں اتنا نڈر ہو جاؤں کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو پریشان کروں، میں بحیثیت اولاد اتنا نڈر ہو جاؤں کہ میں اپنے والدین کو پریشان کروں، اپنے بہن بھائیوں کو پریشان کروں اور یہ سوچوں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. نہیں سامنے محترم، جہاں پر میرے والدین، میرے بہن بھائی مجھ سے پریشان ہیں یا میری وہ برائیاں ہیں کہ جو مجھے خدا سے غافل کر رہی ہیں، تو اس کو خدا سے ڈرنا نہیں کہتے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں خدا سے ڈرتے رہو. اس کی مطلب کہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، چاہے دنیا تمہاری طرف مائل ہو جائے. اللہ اکبر. توجہ کی ضرورت ہے سامنے محترم. مولا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی تھی. سامنے محترم، مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسا نہ بناؤ کہ تم موت سے دور ہو جاؤ، موت سے غافل ہو جاؤ، یا دنیا تمہیں اپنے اندر مگن کر دے کہ تم موت کے تصور کو بھول جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ موت سے تم دور ہو جاؤ، موت سے غافل ہو جاؤ. آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ایک انسان موت سے غافل ہو گیا ہے. سامنے محترم، اتنا جو انسان ہے، ایک انسان کے گناہ اس قدر ہو گئے ہیں کہ شاید اس نے یہ ڈرنا چھوڑ دیا ہے کہ اس کو موت کی منزل پر پہنچنا ہے.
یعنی کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں اتنا مائل ہو گیا کہ وہ قبر کی اس رات کو بھول گیا جو کہ اس کو آنی ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں اتنا مگن ہو گیا، اس دنیا میں ہی وہ اتنا مگن ہو گیا کہ وہ آخرت کو بھول گیا۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں گھر بنائے، وہ دنیا میں خوش رہے، لیکن سامنے محترم یہ ساری انسان کی زندگی ٹیمپریری ہے، یہ ساری انسان کی حیات کچھ سالوں کی ہے۔ لیکن اگر وہی انسان اس دنیا میں رہ کر بہتر کام انجام دے گا، اچھے کام انجام دے گا، تو وہ دنیا سے زیادہ آخرت میں دل لگائے گا، اور جب وہ موت کی منزل پر داخل ہوگا تو یقینی طور پر اس کی قبر پہ اہل بیت علیہ السلام کا نور روشن ہوگا۔ اور مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ اور مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں دنیا کی جو چیز نہ ملے اس پر افسوس نہ کرو۔ اللہ اکبر! آج مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، مولا علی علیہ السلام کی اس وصیت کو سوچنا ہے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرو، لیکن سامنے محترم میرا وجود کیا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا جانتا ہوں کہ اگر مجھے دنیا کی کوئی ظاہری چیز نہ ملے تو میں خدا سے شکوہ کرنے لگ جاؤں، اگر مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے تو میں خدا سے شکوہ کرنے لگ جاؤں، میں خدا سے دور ہو جاؤں، میں خدا سے غافل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! مولا علی علیہ السلام کی وصیت کہ دنیا کی اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو اس چیز کے لیے خدا سے غافل نہ ہونا اور اس چیز پر افسوس نہ کرنا۔ سامنے محترم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج تک میں دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس کر رہا ہوں تو آیا میں مولا علی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل نہیں کر رہا؟ لیکن اگر آج تک میں نے یہ عمل انجام دیا تو آئیے ابھی بھی ہم اپنے وجود کو بدل سکتے ہیں، ہم ابھی بھی اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تبدیلی تو اگر چاہے تو وہ حر بھی لا سکتا ہے، جو کہ حر کو حر علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ایک اور وصیت کہ جو کچھ کرنا وہ ثواب کے لیے کرنا۔ اللہ اکبر! مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا جو میں عمل انجام دے رہا ہوں آیا وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ یعنی کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں وہ دکھاوا ہے، وہ فقط لوگوں کے لیے ہے کہ میں اتنا دوں گا تو میری اتنی واہ واہ ہوگی، میں اتنے لوگوں کی مدد کروں گا تو اتنے لوگ دیکھیں گے کہ واہ بھائی تو اس شخص نے تو اتنے لوگوں کی اتنی مدد کی۔ یا اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ کہ دینے والے کو بھی میں دکھا رہا ہوں اور جو لے رہا ہے اس کو بھی دکھا رہا ہوں، اور میں فقط دنیا والوں کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، خدا سے غافل ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا کی وصیت نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جو عمل انجام دو وہ فقط خوشنودی خدا کے لیے ہو، جو عمل انجام دو وہ فقط ثواب کے لیے ہو۔ مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو عمل تم انجام دے رہے ہو اس سے یہ نہ سوچو کہ دنیا والے اس سے کتنا متاثر ہوں گے، بلکہ اس عمل سے یہ سوچو کہ جو تم عمل انجام دے رہے ہو اس میں کتنا تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہیں آیا ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں یا دنیا کو دکھاوے کی نیت سے دے رہے ہیں۔ مولا کی ایک اور وصیت کہ یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر! اب ہمیں یہ دیکھنا ہے سامنے محترم کیا آیا ہم یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا آیا ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں؟ کیا آیا جو ہمارے رشتہ دار یتیم ہیں کیا ہم نے ان کا حق ان کو دے دیا؟ کیا ہم نے مسجد و امام بارگاہ تعمیر کر لیا لیکن اپنے یتیم رشتہ داروں کو بھول گئے، وراثت میں ان کا حق ان کو دیا یا نہیں دیا؟ سامنے محترم اس امر پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے کہ آپ جتنے بھی نیک اعمال کریں لیکن یتیم کا خیال رکھیں۔ اگر وراثت میں یتیم کا حصہ بنتا ہے تو اس کے حصے کو چھپائیں نہیں بلکہ اس کے حصے کو ادا کریں۔ مولا علی علیہ السلام یہ پیغام دے گئے کہ یتیم کا خیال رکھا جائے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے اپنے مال میں سے اس یتیم کو اس کا حق دیا یا نہیں دیا؟ آیا ہم نے اپنے مال میں سے کسی یتیم کی مدد کی یا نہیں کی؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ سامنے محترم مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہمیں اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ آیا ہم قرآن کے قریب ہو رہے ہیں یا قرآن سے دور ہو رہے ہیں؟ ہم آیا قرآن کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ہم فقط قرآن کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے؟
ہم آیا نماز سے غافل تو نہیں ہو رہے؟ آیا ہم نماز سے دور تو نہیں ہو رہے؟ سامنے محترم ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے. اگر میں بے نمازی ہوں اور میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو آج سے میں خدا سے یہ وعدہ کروں، آج سے میں اہل بیت علیہ السلام سے یہ وعدہ کروں کہ میں مولا علی علیہ السلام کی وصیت پر اور خدا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نہ قرآن سے غافل ہوں گا نہ نماز سے غافل ہوں گا. مولا علی علیہ السلام کی ایک اور وصیت کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اور مولا نے یہ بھی جاتے جاتے ارشاد فرمایا کہ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں. اگر میں کسی رشتہ دار سے ناراض ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں اور موت کی منزل پر میں فائز ہو جاؤں تو سامنے محترم مجھے اس لا تعلقی کا خدا کو جواب دینا ہے. مولا علی علیہ السلام کی وصیت کیا ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. آج اگر میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، چاہے غلطی اس کی ہے یا آپ کی ہے، لیکن ہمیں مولا علی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنا ہے. ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے. سامنے محترم یہی اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اور مولا علی علیہ السلام کی وصیت کا وہ آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قاتل نے مجھ پر ایک وار کیا، اس لیے میرے قاتل پر بھی ایک وار کیا جائے. مولا علی علیہ السلام شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے سے پہلے بھی کیا وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے قاتل کو بھی ایک وار کیا جائے کیونکہ اس نے مجھے ایک وار کیا ہے. سامنے محترم مولا علی علیہ السلام کی یہ وصیتیں ہیں. اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں پر عمل کریں گے تو یقینی طور پر ہماری حیات بھی سرخرو ہوگی، ہماری موت بھی سرخرو ہوگی. اور اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی فقط تعلیمات کو سنیں اور مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں پر عمل نہ کریں تو سامنے محترم یہ مولا علی علیہ السلام سے عقیدت نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کا سچا چاہنے والا وہ ہے کہ جو مولا کو بھی مانے اور مولا کی بھی مانے، جو مولا کی تعلیمات پر بھی عمل کرے اور مولا کی وصیتوں پر بھی عمل کرے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر مولا کی ان وصیتوں میں سے ہم بہت ساری وصیتوں سے دور تھے یا ہمارے علم میں مولا کی وصیتیں نہیں تھیں، یا اگر ہم اپنے آپ کو مولا کا سچا زدار بنانا چاہتے ہیں تو جو غلطیاں ہو گئیں خدا اس سے معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خدا تو غفور و رحیم ہے، وہ خدا تو علی کل شیء قدیر ہے. ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج اپنے وجود کو بہتر کرنا ہے. ہم آج خدا سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر جو ہمارے جس چیز سے ہم غافل تھے اس غفلت کو مٹا کر ہم خدا سے قربت اختیار کریں گے. ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی مولا علی علیہ السلام کا پیغام ہے، یہی خدا کا پیغام ہے.